احادیث کی روشنی میں ماہ رجب کی کیا اہمیت ہے؟ مدرجہ ذیل حدیث واٹس ایپ پہ موصول ہوئی ہے، اس کے بارے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ یار صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہوئے کیا ہوتا ہے؟ یہ صاد کا نشان کیوں لکھتے ہو؟ پورا نہیں لکھا جا سکتا۔ میں نے جس نے رجب میں کچھ خیرات کی، گویا اس نے 1000 دینار خیرات کیے، اللہ تعالیٰ اس کے بدن کے ہر بال کے برابر نکلے گا اور 1000 درجہ بلند فرما کر 1000 گناہ مٹا دے گا۔ سب جھوٹ۔ رجب کے بارے میں ایک روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، سب جھوٹ۔ کہاں ہے؟ رجب کو فضیلت اللہ نے دی ہے قرآن کریم میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس دن سے ہم نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ان عدت الشہور، مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے، اور پھر فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے ایسے ہیں جو بہت زیادہ اللہ کے لیے اہم ہیں، اس میں اللہ کی عزت اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم کو برقرار رکھنا، یعنی گناہ نہ کرنا۔ یہ گناہ اور اللہ کی نافرمانی، اللہ کے احکامات کو توڑنا، اس کا مذاق اڑانا ہے نا۔ تو اس لیے فرمایا کہ 4 مہینے اللہ نے کہا ایسے ہیں جن میں کوئی گناہ نہیں کرنا، میری بے ادبی نہ کرنا۔ ان 4 مہینوں میں جو آدمی گناہ سے رکا رہتا ہے، اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے کہ آئندہ 8 مہینوں میں بھی جو بھی آئیں، ان میں حد الوسع انسان کو کچھ نہ کچھ قوت اپنے نفس پہ حاصل ہو جاتی ہے۔ ان 4 مہینوں کا تذکرہ کرتے ہوئے آخری خطبے میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 مہینے ہیں جو اللہ کے ادب اور احترام کے ساتھ خاص ہیں، اور ان میں ایک رجب ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جمادی الاخری کے بعد اور شعبان سے پہلے جو رجب ہے یہ ہے، کیونکہ عرب 2 رجب مانتے تھے۔ ایک رجب یہ تھا، ایک رجب ایک اور قبیلہ تھا، ان لوگوں کا تھا۔ تو آپ نے تصریح فرما دی، آج یکم رجب ہے، کل آخری تاریخ تھی، چاند متوقع تھا تو پتہ معلوم نہیں چاند ہوا یا نہیں، بہرحال نہیں ہوا نا۔ تو کل سے یکم رجب ہے۔ اس رجب کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اور اس میں دعا کی تھی۔ ایک جگہ آیا ہے کہ اللہ شعبان خیریت سے گزرے اور پھر ہمیں رمضان تک پہنچا، بس یہ کل خلاصہ ہے۔ اللہ نے اس کا ادب اور احترام رکھا ہے۔ باقی رجب کے نام پہ جتنی روایات ہیں، ایک سے ایک بڑا جھوٹ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچھ نہیں فرمایا۔ ہم اتنی شدت سے اس لیے تردید کر رہے ہیں کہ لوگوں کو حدیثیں مذاق بن گئی ہیں، لوگوں کے لیے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا ولیعذ باللہ۔ صرف یہ کہنا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب کا چاند جب نظر آ جائے، ہمارے یہاں کل شام نظر آیا، تو جو پہلی رات ہے اس میں ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے، جب بھی رجب کا چاند نظر آئے تو اس کی پہلی رات کو اللہ سے کوئی نہ کوئی دعا مانگنی چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول ہوتی ہے۔ اور دوسرے، رجب اب شروع ہو گیا ہے تو اس مہینے کا احترام ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جس دن ہم نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اس دن یہ طے کر دیا تھا کہ 4 مہینے وہ ہمارے ہیں، یہ بڑی عزت والے ہیں، ان میں فلا تظلموا فیہن انفسکم، لوگوں ان 4 مہینوں میں گناہ نہ کریں۔ ویسے تو ہمیشہ ہی گناہ نہ کرے، لیکن ان میں سے یہ پہلا مہینہ جو شروع ہو رہا ہے نا، یہ رجب، اس کا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے تھے کہ رجب اور پھر 3 مہینے آگے جو آتے ہیں، شوال، ذیقعد اور ذوالحج، ان 4 مہینوں میں بہت دور رہنا چاہیے غلط حرکتوں سے، کیونکہ اللہ کا غضب اگر پچھلے مہینوں میں کم تھا تو ان مہینوں میں زیادہ بھڑکتی ہے آگ۔ اس کی وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے خود کہا کہ ان 4 مہینوں کا احترام ضروری ہے۔ سلام۔